السلام علیکم دوستو، 2002 میں جب مشرف کی حکومت تھی اس وقت اسلام آباد میں کوئی 12 کے قریب مساجد شہید کی گئی۔ اس کے بعد 2012 میں بلکہ 2007 میں جامعۃ الحفصہ لال مسجد کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ تھا، اس کے اوپر جو ایک فوجی آپریشن ہوا تھا اس کو مسمار کیا گیا۔ پھر 2012 میں ایک رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں کوئی 400 کے قریب ایسی مساجدیں جو 30-40 سال پہلے بنی تھیں اور ان کے اوپر کافی سارے اعتراضات ہیں۔ ان میں سے کوئی 83 کے قریب 83 کے قریب ایسی مساجد ہیں جو کہ بالکل غیر قانونی اللیگل ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہر سال اسلام آباد میں 6 سے 8 مساجد کی اللیگل تعمیر مزید ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس لسٹ میں۔ تو آج موجودہ دور میں، آج کی تاریخ میں اگر واپس آئیں تو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی بھونچال آیا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں نوٹیفیکیشن ایک وائرل ہو رہا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد میں کوئی 50 کے قریب مساجد جو ہیں ان کو نوٹسز جاری ہوئے، جن کی روح سے اسلام آباد کا جو آرڈیننس ہے 1966 کا قدرتی مناظر کے تحفظ کے لیے، اس کی روح سے بہت ساری ایسی مساجد جو کہ ان کو لگتی ہیں کہ یہ قدرتی مناظر کو خراب کر رہی ہیں، ان مساجد کو گرایا جائے گا، جن میں سب سے بڑی جو مسجد ہے وہ فیصل مسجد بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے راول ٹاؤن کے نام سے، اس مسجد کو سی ڈی اے نے اربوں کا بجٹ لگا کر خود تعمیر کیا تھا۔ مطلب جو سی ڈی اے نے، اسلام آباد کی اتھارٹی نے خود تعمیر کی تھی مسجد، اس کو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اور یہی جو بات ہے، جو ایک فیصل مسجد اور جو راول ٹاؤن کی مسجد ہے، ان دونوں مساجد کی اگر مثال دیکھیں تو پھر اس سے ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہاں مسئلہ لیگل اللیگل مساجد کا نہیں ہے، اصل مسئلہ مساجد کا ہی ہے۔ اگر اللیگل ہیں بھی تو آپ بتائیں نا کہ جو آپ کا آرڈیننس ہے وہ 1966 میں بنا قدرتی مناظر کے تحفظ کا، تو 1966 میں جو ایک آرڈیننس بن گیا، اس کے بعد 1970 اور 80 کی دہائی میں مساجد بنتی ہیں، ان مساجد کو روکا کیوں نہیں گیا؟ چلیں مان لیا آپ کے افسران میں کرپٹ ہوں گے جنہوں نے مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہوگی، حالانکہ جس نے مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی وہ مجھے کرپٹ نہیں لگتا، کیونکہ مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ کرپٹ سے کرپٹ بندہ بھی اس معاملے میں اپنا کچھ نہ کچھ ایمان اس کا جاگ پڑتا ہے۔ تو مان لیا پھر بھی افسران کرپٹ تھے تو انہوں نے اللیگل مساجد کی اجازت دے دی، تو اس وقت نہیں روکا گیا۔ تو بعد میں جو فیصل مسجد بنی، جو کہ ایک عالمی پاکستان کی پہچان بن چکی ہے، اس مسجد کو اس کے بعد جو سی ڈی اے نے خود راول ٹاؤن میں مسجد تعمیر کی، اس وقت کیسے وہ مساجد تعمیر ہو گئی؟ تو یہاں پہ پھر بالکل صاف لگ رہا ہے کہ مسئلہ مسجد سے نہیں، اللیگل مسجد سے نہیں، اصل مسئلہ مسجد سے ہے، مدارس سے ہے۔ ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں شراب کے لائسنس جاری ہوئے 4 ہوٹلز کو، تو اس پہ کوئی بھی نہیں بولا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں جو آئیکونک قسم کے مولانا حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، جو کہ ہر وقت حکومتی چیزوں کی تائید کرتے رہتے ہیں، ایسے بھی مولوی تھے جنہوں نے وی پی این کو بھی حرام قرار دیا تھا، ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر بہت زیادہ وویلا کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جتنے بھی حکومتی مولوی ہوتے ہیں، حکومتی سپورٹ میں ہوتے ہیں یا جن کا تعلق ہمیشہ حکومت سے رہتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں بولتے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ سارے کے سارے عوام میں بھی کافی مقبولیت رکھتے ہیں، عوامی طور پر ان کو بہت بڑا ایک ہیرو قرار دیا جاتا ہے یا ایک بہت بڑا عالم دین قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی ایسا غیر قانونی یا کوئی غیر اسلامی عمل نافذ کیا گیا یا عوام کے اوپر ظلم کیا گیا یا عوام کے کھانے پینے کے مسائل پیدا کیے گئے، تو تب یہ علماء کرام نہیں بولتے۔ لیکن جیسی کوئی حکومت ایسی آ جائے جو ان کو لفٹ نہ کرائے تو پھر یہ فوراً سارے نکل آتے ہیں۔ تو اس وقت اسلام آباد میں یہ جو ایشو ہے اللیگل مسجد کے بارے میں، اسلام کہتا ہے کہ جب بھی کوئی مسجد تعمیر کرو تو بہترین لوگوں کی بہترین کمائی سے مسجد تعمیر کرو، کسی بھی ایرے غیرے سے چندہ لے کر مسجد تعمیر نہ کرو۔ یہ مسجد بنانے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ لیکن جب ایک مسجد بن جائے تو اس کو بغیر کسی سالڈ ریزن کے گرانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اصل چیز وہی ہے کہ فیصل مسجد اور راول ٹاؤن کی جو مسجد ہے جو کہ سی ڈی اے کی منظوری سے بنی، وہ مسجد کیسے لیگل ہو گئی؟ اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔